رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Khadim Azad, I'm extremely thankful to you. اور جو کچھ بھی میرے بارے میں کہا گیا یہ میرے بارے میں کہا گیا اس میں سچائی کا گواہ صرف اللہ کی ذات ہے. So don't ever think میں خود ساری عمر شاید کسی بھی مبالغہ آمیز بات سے ڈرتا رہتا ہوں and I wish کہ مجھے صرف ایک معمولی سا خدا کا بندہ اور بہت ساری اپنے رسول سے محبت کرنے والا انسان سمجھا جائے. خادم حضرات، یہ عنوان بہت دلچسپ تھا جو کمرشلزم in a way which ways is connected with humanity. مگر اس میں ایک نائیویٹی بھی ہے کہ یہ اتنا زیادہ واضح عنوان نہیں ہے کہ بہت پہلے بات بہت ان میں young age I read a book. اس کا عنوان مجھے شوق کر گیا تھا کیونکہ ایسا عنوان میں نے کمرشل کسی بھی ریڈنگ میں نہیں سنا تھا. وہ ڈاکٹر کارپ کی ایک کتاب تھی جس کا ایگزسٹینشلزم اینڈ مارکیٹنگ. اس وقت ایگزسٹینشل فلسفی سب سے ٹاپ پر تھی اور اس کو اردو میں جیسے آپ فلسفہ وجودیت کہتے ہیں. مگر اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو تمام تر کمرشلزم اس بیس آف وجود کی حیثیتوں پہ بیس ہوتا ہے. وی کانٹ سے کہ اٹ واز اے رانگ ٹاپک اور رانگ سبجیکٹ، مگر یہ ایک لیٹسٹ قسم کی فلسفی کا ذکر اگر آپ کامرس میں کریں یا کسی کلاس میں تو پھر حیرانی سی ہوتی. اس طرح خادم حضرات MBA کی جو ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کی کلاسوں میں دو چیزیں بڑی وضاحت سے پڑھائی جاتی ہیں کہ سمپلسٹی ورسس کمپلسٹی، کہ کیسے ایک سادہ سی طرز زندگی جو ہے ایک پیچیدہ تر حالات سے ہوتی ہوئی ایک بڑی کنفیوزنگ اور پیچیدہ کمپلیکس بن جاتا ہے شاید مالیات کے ادھر ادھر ہونے سے. ورچولی اللہ بھی بہت بڑا بزنس مین، بلکہ دی اونلی گڈ بزنس مین، ایسا بزنس مین جس میں کسی قسم کی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو ماریو جو تھا جس نے گاڈ فادر میں شاید پہلا سینٹنس سے لکھا تھا کہ کوئی شخص امیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک بے ایمان نہ ہو. کوئی اس قسم کا یعنی عمارت بغیر کسی نہ کسی غلاظت کے نہیں آ سکتی. And this morbid state of mind does exist کیونکہ میری بھی زندگی میں بہت سارے میں نے انڈسٹریلسٹ دوست دیکھے اور کاروباری لوگ دیکھے، انٹرنیشنل ٹریڈرز دیکھے، اور مجھے حیرت سے کہنا پڑتا ہے اور یہ بات کافی حد تک سچ ہے کہ مال کی کثرت میل کی کثرت کے ساتھ آتی. مگر ایک اللہ کی ذات ہے کہ وہ آپ نے بڑا مشہور سنا ہوگا ہمیں خسرو کا کہ پریم نگر کا سوداگر ہوں پریم جو لے تو بول. پریم نگر کا سوداگر ہوں پریم جو لے تو بول، مت اتنا گانٹھ میں باندھ لے پریم پریم کا بول. تو اللہ کی ذات نے جب اپنی بہت ساری صفات کو نمایاں کیا تو ایک سودا انسان کے ساتھ بھی کیا، پورے انسان. خدا کے نزدیک انسان کا سفر خسارے کا ہے. میں نے ایک غلطی کی، میں خسارے میں پڑ گیا. مجھے جنت سے اذن رخصت ملا، میں پھر خسارے میں پڑ گیا. میں زمین پر آ کر مدت و حیوانی شکل و صورت میں مبتلا رہا، میرا خسارہ تھا. بڑی مشکل سے کوئی 30-40 سال میں نے عقل پائی، خسارے میں پائی. اب اس کے سہارے اگر آپ غور کرو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہماری عقل نے انتہائی تیزی سے ترقی کی. ایسے لگتا تھا کہ جن پڑ گیا انسان. میں اس کولیکٹیو ہیومینٹی کو ایک کولیکٹیو شیزوفرینیا کا شکار دیکھتا ہوں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار. اور وہ کہ عقل نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ اس سست رفتار انسان سے جو مدتوں سے چلا آ رہا تھا وہ ایک دم سے چوکنا ہو گیا، وحشی ہو گیا، متباعش ہو گیا.
جس کا انجام یہ نکلا کہ آج تک پہنچتے قریباً دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ اینگزائٹی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. اور اس ایج کو اگر ہم مختصراً کہہ دیں تو یہ ایج آف ڈپریشن اینگزائٹی ہے, فیئر سے ہے. اب دیکھیے اللہ نے ابھی ایک سوال کرتا ہے, خدا کہتا ہے جب اس نے پہلی مرتبہ ہم نقصان کے شکار ہوئے تو اس نے کہا انسان کا بلا نہیں, ہمیں طریقہ نہیں پتا تھا خسارہ کیسے پورا کریں. We didn't know any way. 200 برس آدم روتے رہے, کبھی جنگل میں, صحرا میں, کبھی پہاڑوں کے چوٹیوں پر, کہ مجھ سے اتنی بڑی جو غلطی ہو گئی, اتنی بڑی جو خطا ہو, میں اس کو کیسے پورا. پھر ایک عجیب بات کیا ہوا, وہ جس نے اپنی پہلا ایک ایڈوانٹیج ہم سب نسلوں کو دیا تھا, اسے پتا تھا کہ میں نے ان کو ان کی مرضی سے پیدا نہیں کیا. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے نہیں پیدا کیا. ہو سکتا ہے وہ ہم میں سے کچھ سنے فلاسفر تھے, what God has to do with us, we were never born with our own will. اور لیکن ساری ول کے فلسفے ہماری پیدائش کے بعد ختم ہو جاتے. لیکن نہ مرضی سے پیدا ہوئے, نہ مرضی سے ماں باپ دیے گئے, نہ مرضی سے بہن بھائی دیے گئے, نہ مرضی سے ملک دیا گیا, نہ معاشرہ دیا گیا, نہ اسباب حیات دیے گئے, نہ پیٹرن آف لائف دیا گیا. گلا نہیں ہوتا اعلامیہ نے کس سزا میں پیدا. ایک فارسی کا مصرع ہے چھوٹا سا, مرا اور کاش کے مادر نظارے, اے کاش میری ماں نہ جنگتی, نہ حساب و کتاب سے گزرتے, نہ اتنی بلائیں سمیٹتے پھرتے, نہ بچوں کو دیکھتے, نہ بڑوں کی اذیت دیکھتے, بڑے آرام سے ایک مقام میں جہاں کوئی حساب نہیں تھا, کتاب نہیں تھا, وجود نہیں تھا, آدم. وہ شاید میں تو ہاتھ ملایا تو انہوں نے کہا میں آدم ہوں. تو وہ ہنس کے انہوں نے ایک مصرع پڑھا, اگر یہی ہے آدم تو وجود کیا ہوگا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل یہ مزاحیہ جملہ نہیں رہا, کیونکہ وجود بہت زیادہ ہے اور آدم بہت کم. تو خادم حضرات, اللہ نے ایک انتہائی عجیب و غریب بات کی جو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس نے کیوں کی. ایک جملہ اس نے کتاب میں لکھا, ایک کانسیپٹ, اگر میں مسلمان ہوں یا غیر مسلمان, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جملہ جو ہے ہماری کتاب میں لکھی ہوئی ایک امانت ہے کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے. یہ بہت بڑا سودا کیا اس نے ہمارے ساتھ کہ چونکہ ہم نے تمہاری خواہش کے بغیر تمہیں پیدا کیا, چونکہ تم اپنی زندگی کے رسپانسبل نہیں تھے, اس میں تمہارا کوئی ویلنگ چوائس نہیں تھا, اس لیے میں تمہیں ایک ایڈوانٹیج دے رہا ہوں. وہ کیا؟ وَقَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَتِ, میں نے طے کر دیا ہے اے نسل انسان, اے بنی آدم, اے میرے بندو, میں نے طے کر دیا کہ میں ہر حال میں تم پر رحم کروں. خاتم حضرات, یہ ایک کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے. یہ قرآن حکیم میں ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ درج ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے. اب آپ سوچو, میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کتنا بھی بڑا خسارہ کیوں نہ حاصل ہو, میں کتنا بڑا بھی برا بزنس مین نہیں ہوں, مجھے کتنی بڑی گارنٹی مل رہی ہے میرے اعمال کی, میرے افعال کی, میرے گناہوں کی, میری کمیوں کی, میرے خسارے کو پورا کرنے. وہ کہتا ہے وَقَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَتِ, میں نے لکھ دیا ہے, فرض نہیں کیا ہوا, یا میں تمہیں ایسے گلاووں میں نہیں ڈالا. اور اس کا پہلا ثبوت اس وقت ملا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وہ ایک اکیلا زمین پہ اپنی چاپ کی خود آواز سننے والا جوڑا, اور کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ اس وقت جب رو رہا تھا اور اس خسارے کو نہیں بھول پایا تھا جسے جنت سے نکالا, میرے شکوے کو جو سمجھا میں تو رضواں سمجھا, مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو جب یہ حال تھا تو خدا نے کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا ادائے پروردگار ہے.
فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. ہم نے یہ جان کر اس بیچارے اتنا زیادہ کمزور اور یہ شیطان کے جھانسے میں آنے والا معصوم سا اب نہیں اتنا معصوم، اب شیطان کو جھانسے میں ڈالا، اب کل کلیئر ہو. مگر اس وقت کا یہ عالم تھا کہ اس بیچارے بے راہ رو مسافر کو اس نے بہکایا، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے اس کے دل میں القا کیے کلمات توبہ. آپ سمجھتے ہیں کبھی کبھی سوال اٹھتا ہے پتہ نہیں توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں. آپ کتنے سادہ ہو، یہ تو انسٹیٹیوشن آپ کا ہے ہی نہیں، یہ تو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ تو کسی کو خیال ہی نہیں آیا. تو اس بیچارے میاں بیوی کو کیا خیال آنا تھا، مگر یہ خدا کا عطا کرتا انسٹیٹیوشن ہے. کوئی اور چیز قبول ہو نہ ہو توبہ ضرور قبول ہو. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس لیے کہ میں تواب نہیں رہتا اگر توبہ نہیں قبول کرتا، میں رحیم نہیں رہتا اگر توبہ. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، خدا کہتا ہے تم خسارے میں رہے. دیکھیں تمام مذاہب کی آرگومنٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے کی بزنس میں ہم خسارے میں ہیں. ہم اس دنیا میں آنے کی اور ہماری قدر و منزلت گھٹ گئی، کمزور بڑھ گئی. بلکہ اگر ہمارے اپنے بھائیوں کو، کرسچن بھائیوں کو دیکھ لو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سن کی پاداش میں زمانے میں اتاریں گے. اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کا تھوڑا سا ڈفرنٹ اور الٹ ہے. اور خدا نے کہا کہ اترو زمین پر، مگر یہاں تمہیں عذاب نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ تم سے بدلہ لیا جائے گا تمہارے گناہوں کا، تمہیں برا بھلا نہیں کیا کہا جائے گا، بلکہ اس کے برعکس یہ کیمپ فائر ہے چھوٹا سا، اور اس میں متاع الہین، مستقر و متاع الہین. کہ نیچے اترو، تھوڑا سا کام تمہارا ہے، تھوڑی سی سوچ میں تمہارے تبدیلی آئے گی، ذرا ٹھہرنا ہے ذرا، اور اس میں تمہارا فائدہ ہے. مستقر و متاع، اٹ از اگینسٹ آل کانسیپٹس آف سینس. سن تو ہو گئی، جب آپ آسمان سے نیچے اتر سزا آپ کی ہو گئی، اب مزید کتنی سزائیں سناتا تم کو. تو اس نے کہا نہیں، میں نے سزا کے لیے نہیں بھیجا، میری حکمت الہیہ میں یہ تھا. جیسے ہم نے پاکستان بغیر کسی مشقت کے لیے لیا، آپ دیکھتے ہو ہمیں اس کی کیا قدر آنی تھی، مفت کی چیز مل گئی. ایک فرزند ارجمند نے مسلمانوں کے اپنی بے داغ فراست اور دیانت اور امانت کے تحفظ کے ساتھ آپ کو پاکستان لے دیا. پچھلوں کو کیا قدر تھی، ہمیں تو مفت میں میراث میں آئی ہے یہ مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. سمجھ، ہم وہ زاغ کی طرح کے پرندے ہیں جن کو اتنی بڑی نعمت خدا نے دی. آپ کو پتا اقبال کیسا آدمی تھا، وہ بڑی بڑی کتابیں آئیں گی، کس طرح پیتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، بڑا ضدی تھا، بڑا سرکش تھا. اس کے دو باتیں آپ کو سناتا تھا. لارڈ ویگل نے اسے کہا، مسٹر محمد علی جناب، if one Indian can become the Lieutenant Governor of India, why cannot another be? کیسے سلیقے سے رشوت دی کہ اگر تم واقف چھوڑ جاؤ تو اگر ایک انڈین جو ہے ایس پی سنہا اس وقت لیفٹیننٹ گورنر بنائے، اگر وہ لیفٹیننٹ گورنر پورے انڈیا کا بن سکتا تو ایک اور انڈین بھی بن سکتا ہے. تم بات تو کر کے دیکھو. قائد اعظم نے ہیٹ اٹھایا، چل پڑے گیٹ کی طرف. او بھائی ٹھہرو، ویول پیچھے پیچھے آیا، ٹھہرو مسٹر جناب. انہوں نے کہا مائی لارڈ آئی ہیو ناٹ کم ٹو ڈیل مائی ریلیشن وتھ یو، آئی ہیو ناٹ کم ٹو سیلیکٹ. آئندہ اگر آپ کو میری ضرورت پڑے نا بات چیت کی تو میرا گھر حاضر ہے، میں یہاں دوبارہ آپ کے پاکستان کے قیام پر آپ سے بات نہیں کروں گا. That was the kind of it. ایک دن کسی نے قائد اعظم سے کہا
وہ نیکبخت اتنی کیوں محنت کرتا ہے؟ مر جائے گا، تھک جائے گا، تمہاری جان جائے گی، اور تو جن کے لیے کام کر رہا ہے یہ بے ثمر ہیں، بے بال و پر ہیں، یہ وہ پرندے ہیں جن میں کوئی آشنائی کا چسکا نہیں ہے، تو کیوں ان کے لیے اتنی محنت کرتا ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے میں کیوں محنت کرتا ہوں؟ یہ جواب سن کے آپ کا He said کہ I am only working so much so that when I go to my God, He should simply tell me, good, well done, Mr. Jalal. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ کہ ساری زندگی صرف اس جد و جہد میں گزار دی کہ جب حضور خداوند پہنچو تو اللہ انگریزی میں کہے well done, Mr. Jalal. انگریزی نہیں کہ اس کو اردو زیادہ نہیں آتی، مگر وہ کہتے ہیں تم انگریزی بولو، فارسی بولو، تم روسی بولو، تم جو چاہے بولو، مسلمان رہو۔ اس لیے وہ بڑے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، باہر رنگے کے خواہی جامہ برپوش، اور تم ولیٹی لباس پہنو، تم بدن ساحل کا لباس پہنو، تم 6 ٹائیاں سوٹ لگا لو ایک کی بجائے، مگر من انداز قدت رنگ شناسم، تم جس رنگ میں ہوئے ہو تم مسلمانی، تم شو کر کے ہٹو گے، تمہارا رنگ روپ ہی اسلام کا ہے، اس لیے جس حال میں بھی رہو گے میں تمہیں پہچانوں گا کہ تم مسلمان ہو۔ ہمارے گھر مجھے ایک خاتون نے کہا یہ کیوں ضروری ہے؟ ہمارا محلہ بہت اچھا ہے، لوگ بہت ہی نفیس ہیں اور اتنے شریف لوگ ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں کسی کو دیکھتا، تو اگر میں اس میں اگر نہ چادر کروں تو کوئی حرج ہے؟ میں کہا کوئی حرج نہیں، تم بھی انہی کی طرح کی شریف ہو، سادہ ہو، اچھی ہو، مگر ایک بات سن لو کہ تمہیں بہت شریف سمجھا، معزز سمجھا جا سکتا، اچھا مسلمان شاید نہ سمجھا جائے، کیونکہ اللہ نے یہ مسلمان خاتون کی پہچان کر دی کہ وہ جہاں ہوگی، اگر فرض کرو میں نے کہا اگر 1 میل سے میں ایک خاتون دیکھوں گی وہ اس نے چادر کی ہوئی ہے، بال سمیٹے، کچھ بھی کیا ہے، تو مجھے اس کے بارے میں کوئی یہ غلط شبہ نہیں ہوئے گا، مجھے یہی پتہ لگے کہ she looks to be a Muslim، یہ اس کا نشان بن جائے گا۔ ایک دفعہ امریکہ میں ڈکیتی ہوئی نا رستے میں، تو بہت سے 2-4 کالے پیلے گنڈے آ گئے، انہوں نے 2-4 کو مارا، 2-4 سے پیسے، ایک لڑکی حجاب لیے کھڑی تھی، تو اسے قریب گئے تو وہ ڈری بیچاری کی مجھے کہا سسٹر یو بی آن ون سائڈ، یو بی ون سائڈ، we're not going to touch you۔ بعض چیزیں ہماری پہچان ہوتی، اور وہ پہچان جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں دی جاتی، انعام کے طور پہ دی جاتی، یہ تشخص ہے۔ جس بندے کی دنیا میں آئی ڈی نہیں ہے نا وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ کسی چیز میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے اگر ماں کی آئی ڈی آئیڈینٹیفیکیشن نصیب نہیں، باپ کی نہیں، نسل کی نہیں، تو میری پہچان ختم ہے۔ آپ نام رکھو، اس کی بجائے نمبر رکھو، ایک گھر میں نمبر 1 چائلڈ، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، کوئی نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے شاید اگلا وقت سائنٹیفک پروگریسز میں ایسا آئے گا کہ یہ آپ نام بچوں کے نہیں 1 2 3 4 کافی ہے، اگر یہ کی قسم کے جڑواں ہوں گے تو 1-1+ بھی آ سکتا ہے۔ مگر خادم حضرات مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر بندہ تجارت کے لیے آیا، ہر بندہ ڈیلز کے لیے آیا، اوورآل ہم وجود کو کمرشلزم سے جدا نہیں کر سکتے، مگر کیا ہسپانیہ میں مسلمانوں کے دور حکومت میں بینچوں پر بیٹھ کے کاروبار کرتے تھے لوگوں سے، وہ بینچ بنتے بنتے بینک ہو گئے، اور یہودی ابھی بھی موجود ہیں۔ سو اگر مسلمانوں کا طریقہ فکر دیکھا جائے، اور جس شدت سے خدا کسی سودی نظام کو معاف کرتا ہے، خدا سود کا تمہیں اضافے کا نام دیتا ہے۔ آپ کا اللہ قرض لیتا ہے، آپ کا اللہ قرض دیتا ہے، آپ کا اللہ جو ہے سرمایہ اکٹھا کرتا ہے، آپ کا اللہ سرمایہ خرچتا ہے، آپ کا اللہ سرمایہ پہ آپ کو جزا دیتا ہے، آپ کا اللہ سرمایہ پہ سزا لیتا ہے۔
یہ ساری باتیں آپ کے پروردگار میں دیکھیں کیا کہتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے تو خدا سود کے ساتھ نہیں، اضافے کے ساتھ تمہیں لوٹا دے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو وہ تمہیں اس میں اضافہ کر کے لوٹا دے گا۔ اور ایک اور بات سن لو، آخر میں ایک فیصلہ کن سی بات ہے، سرمایہ تمام اللہ کے پاس ہے، ذرائع تمام اللہ کے پاس ہے، کمی بیشی ساری اللہ کے پاس ہے۔ آپ کسی اور سے سودا آئے ہو اور جن کو پروگرس دیتی چلے آئے ہو، اس کے نتیجے میں ایسے ہولناک انسٹیٹیوشنز پیدا ہو چکے ہیں کہ اب یہ تفرقہ جو بین الانسان قائم ہے یہ کم ہونے میں نہیں آ سکتا۔ اب رفتہ رفتہ میں نے انگلینڈ میں میرے ایک دوست نے آفر کیا، ان کو ہمارا ایک سسٹم تھا بلا سود بینکاری کا، تو انہیں ہم سے کہا کہ ہمارے چیریٹیز کے سوکھ رہے ہیں، perhaps it was state and court, my friend knows better، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم جو اپنا بلا سودی نظام ہے انہوں نے دیکھا and they told him کہ یہ ہمارے چیریٹی کے نظام سوکھ رہے ہیں تو how to replenish them۔ تو جب بات تو نے کہا جی ہمارا ایک نظام ہے، ہم اس طرح صدقات کو کاؤنٹر نظام سمجھتے ہیں سود کا، اور جب ہم یہ نظام لائیں گے تو سودی نظام آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا کریں، میں نے کہا آپ 10,000 گنا بینکوں کی آمدن بڑھا لو، لوٹو کھاؤ مارو، ایک کہیں حد مقرر کر دو، ایک حد کہ یہاں ہم نے رکنا ہے، اور اس سے اگلا پیسہ جو ہے ہم چیریٹیز کو دے دیں گے۔ جیسے وی آر ڈیموکریٹس، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری رسپانسبلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کو ہم فورس کریں یا بتائیں کس طریقہ سے آپ کے چیریٹیز کے نظام چل سکتے ہیں۔ خادم حضرات اب دیکھیے ایک طرف کتنا کمپلیکیٹڈ، وہی جو MBA میں پڑھا جاتا ہے، ہائی کمپلیکسٹیز میں انوالوڈ a system of interest is going on۔ آپ کہتے ہو ہم نے بہت طریقے ڈھونڈ لیے سود ختم کرنے، آپ اللہ کی ذہانت کو دینا چیلنج کریں، ما کرو وما کر اللہ واللہ خیر ماکرین۔ آپ کہتے ہیں ہم نے آپ نے ٹیبل وہی رکھا ہوا ہے، چیز ادھر سے اٹھا کے ادھر کر، بنیادی سسٹم سود کا وہی ہے، آپ نے اس کو ادھر کر کے اس کو اسلامی نام دے دیا، ادھر کر دس کائنڈ، اس قسم کا جو مکر و فریب ہے، اٹ کینٹ گو ود گاڈ، وہ آپ نے آپ کو پیدا کیا، اس سے بیشتر کی کوئی خیال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، اس کا اوریجن جو ہے اس کو کاز کرنے والا خیالات کو، وہ تمام محرکات اس کے علم ہوتے ہیں۔ ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها، میں نے تمام حضرت انسان کو اس کے ماتھوں سے پکڑ رکھا، ماتھے سے، حضرت ماتھے نہیں کیا جس سے اس نے پکڑ رکھا، ہم نے تو کبھی دیکھا اللہ نے ماتھا پکڑ کر کے جوڑ دیا۔ The fact is, this is a very superior scientific statement۔ اس مادے کے پیچھے 4 برین ہے، اس برین کے اندر پہلے مشہور تھا کہ 1 بلین سیل، اب مشہور ہے کہ 1 ٹریلین نیورون سیل موجود ہیں۔ ان سیلز کے اندر خدا کا ریموٹ کنٹرول ہر کریشن پہ قائم ہے، کوئی سانپ نہیں ڈس سکتا، کوئی بچھو نہیں چھو سکتا، کوئی چڑیا نہیں پر مار سکتی، کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا اس کنٹرول کے سوا جو اللہ کے ہاتھ میں اوپر ریموٹ کنٹرول ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے لوگ ویسے چلتے ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے لوگ ویسے زندہ رہتے ہیں، جیسے وہ چاہتا ہے لوگ ویسے مرتے ہیں۔ سوال آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں سوال آتے رہتے ہیں، جواب ملتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تمام علم سوال سے ہے، سوال ہی نہیں اٹھے گا تو جواب کون دے گا؟ تو جب حضور سے پوچھا گیا کہ اے پروردگار کے انتہائی محترم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم رسول کو رسول کہتے ہیں تو ہم کسی
ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو کسی سینچری میں اور کسی زمانے کا سب سے زیادہ ذہین ترین انسان ہوتا ہے. اور فرض کرو ہم ختم المرسلین کے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ عقل اپنی انتہا پر پہنچ کے اب روبہ زوال ہوگی. ہم ختم المرسلین کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا، جب میسج اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا، تو اب اس نارمل جو ہائٹس ہیں نا کسی علم کی، وہ اب گینی شروع ہو جائیں گی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں نے نیا دین نہیں لایا. پہلے انسان اس قابل ہی نہیں تھا پورا قرآن سمجھ سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کا کتنا لمبا دور، 1000 برس کا ایک آیت قرآن پہ گزرا، ایک ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اب دیکھو جو حامل قرآن ہوگا اور جس کو پتہ ہے کہ یہ پہلا اولین قانون ہے جو اللہ نے انسان کو دیا، وہ کبھی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے وہ ٹیررسٹ کہ جس کو یہ پتا ہے کہ نسل انسانی کی بقا کے لیے خدا نے سب سے پہلا قانون جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی وجہ سے عائد کیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے تمام حضرت انسان کی جان بچائی. پھر اگلے دور آتے گئے، 2 قانون اترا. تیسرے قانون حمورابی دی پرنس دی لا گیور جسے کہتے ہیں، کیسیڈین کا وہ بہت بڑا بادشاہ جس کی ساری دنیا پہ حکومت ہے، اس کے کتبے آج اٹھا کے دیکھ لو، ساتھ قرآن کی آیات بھی ضرور دیکھ لینا کہ وہ کیا لکھا ہوا ان کتبوں میں. السن بالسن ہے، العین بالعین ہے کہ ہم نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ہم نے قصاص میں زندگی رکھی ہے. اے اہل عقل غور کرو، یہ ان پڑھوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے رٹ لی یاد کر لی، یہ پڑھے لکھوں کی کتاب ہے. سمجھو اس آیت کو. تمام دنیا کا اینتھروپولوجسٹ جمع کر لو، تمام دنیا کے فلاسفہ زندگی جمع کر لو، ان سے کوئی اس قانون سے بہتر کوئی قانون تھا پچھلے زمانوں میں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے اہل عقل غور کرو، تو ہم نے قصاص میں زندگی رکھ لی. And the first ever human civilization will be known as کہ جو سمیرینز اور کیسیڈینز کے زمانے میں آئے، کیسیڈینز کے بادشاہ نے یہ کتبے لکھا کے اپنی جگہ جگہ مملکت میں درج کیے، اور آج وہ ملے ہیں جن پہ یہی قرآن اقلا لکھا ہوا کہ قصاص جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. And that's how the human law began and flourished in the rest of the coming societies and civilizations. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قانون بڑھتا بڑھتا حضرت موسیٰ تک آ گیا، قوم یہود تک آ گیا. قوم یہود پتہ نا اپنے آپ کو منتخب قوم سمجھتی، دعوے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں. بلکہ جان ملٹن نے جب نظم لکھی نا اس میں تو ان کا sing heavenly news that on the secret top forever of Sinai did inspire that shepherd who taught the chosen seed. ماشاءاللہ یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، chosen seed. یہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کے منتخب سمجھتا. ان کا کام پتہ کیا ہوا کہ جب انہوں کا اپنا خدا تھا جواہا، ان کا جیسے ہم اللہ کہتے ہیں وہ جواہا کہتے ہیں، پرفیکٹلی لیگل. مگر ایک پرابلم ان کے ساتھ ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام ان کا یہ کہاں سے نبی آ گیا، بھائی خدا ہمارا فیوریٹ، ہم خدا کے ٹاپ فیوریٹ، ہمارے سوا تو خدا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہاں سے پیغمبر آ گیا. They refused to accept Christ
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ یعنی میں نے ایسی کوئی قوم دیکھی نہیں ہے کہ جنہوں نے بجائے خدا کی عبادت کو خدا کو گھریلو سرونٹ بنا کے رکھا ہوا کہ جی وہ ہمارا جو کچھ کرتا ہے ہمارے لیے کرتا ہے. پھر جو ان کی گمراہی کا اثر صدیوں میں گزرا. میں ایک بات جانتا ہوں قرآن کی ریفرنس سے، آپ لوگ بہت ان کو ذہین سمجھتے ہو مگر ان کے پیغمبر پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو ذہین سمجھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جان سے بیزار ہوئے ان کے طرز عمل کو، بہت تنگ ہوئے. دیکھو آج کوشچن نہیں کرتے where is God, who's God. بھائی God is what God does. اگر کوئی خدا کا کام کرے گا تو آپ کو خدا نظر آئے گا نا. یہ وہ لوگ ہیں کہ پوری قوم نے کہا کہ موسیٰ ہمیں خدا دکھا دو صحیح. یہ ذات شریف ہوتے کہاں ہیں؟ عرش معلیٰ سے کبھی اتار تو صحیح، ہمارے درمیان تو اسے لا، ہم دیکھ تو سکیں خدا کیا ہوتا ہے. خدا کو بڑا غصہ آیا کہ کیا قوم ہے یار، 9 پیچھے معجزے دکھا کے آیا ہوں ان کو آزادی دلا کے لایا ہوں، اس کے باوجود پوچھ رہے خدا کون ہے کیا ہے. کیا خیال ہے آپ کو وہ معجزے جو انہوں نے قوم موسیٰ کو اللہ میاں نے دکھائے، اگر آپ کو دکھا دیں آپ کٹر مسلمان ہو جاتے. اب کٹر ایک بھی ان میں سے معجزہ دیکھ لیتے نا آپ پکے مسلمان ہوتے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا زمانہ ہی نہیں تھا معجزات کا. وہ ایک زمانہ تھا معجزے ڈھلا کرتے تھے، معجزے فضاؤں میں اڑا کرتے تھے، ہوائیں بادشاہ ان کو لے کے سفروں میں جاتی تھی. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. یہ اب ہوائیں مسخر ہوا کرتی تھی جب بادل زمین پہ ڈھل آتے تھے. ایک دفعہ ہوا حضور کے زمانے میں بہت معجزے ہوئے مگر ہمیں ان سے اتنی آشنائی نہیں ہے. ایک دفعہ میں ایک نام بڑے پیار سے رکھتا ہوں بچہ، اسید رکھتا ہوں. اسید بن زہیر میرا یہ بہت بڑے صحابی تھے، اتنی خوبصورت تلاوت کرتے تھے کہ ایک دفعہ تلاوت فرما رہے تھے تو دیکھا کہ بادل جھک آئے اور قریب آ گئے. ساتھ ان کا گھوڑا بنا ہوا تھا، ان کا اپنا بچہ سویا ہوا تھا. وہ بادل روشنیاں ان میں چمک رہی تھی، بہت نیچے آ گئے تو گھوڑا ہرن آیا تو ڈرے، اسید ڈرے کہ اگر یہ بہت نیچے آ گیا اور گھوڑا بہت زیادہ جمپ نہ کر جائے تو بچے کو نقصان نہ پہنچائے. تو انہوں نے تلاوت بند کر دی. ہولے ہولے بادل پھر اوپر چلے گئے، روشنیاں دور ہوتی گئی، وہ ٹمٹماہٹیں ختم ہو گئی. تو حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ بیتی ہے. فرمایا اسید تمہاری تلاوت ملائکہ کو پسند آئی اور اگر تم بند نہ کرتے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ بادلوں سے نکل کے وہ تمہارے ساتھ مسافہ کرتے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ثابت ہے. جنرلی جب سورج چڑھا ہوا ہو نا تو پھر چراغ لے کے کوئی نہیں چلتا. آخر سورج ایک بے پناہ روشنی کا مالک ہے، بادشاہ عالم تاب ہے. وہ جب سورج چڑھا ہوا ہو تو پھر کوئی چراغ لے کے آگے نہیں جاتا اس کے. مگر جب پیغمبر زندہ ہوں گے اور جو وہ معجزات ان کے ساتھ اتر رہے ہوں گے اس وقت اصحاب کرامات نہیں دکھاتے پھرتے. That's one of the reason کہ ہمارے ہنڈریڈز اصحاب کے ایسی خوبصورت باتیں ہیں اور ان میں سے ایک اور ضرور آپ کو سناؤں گا. اور دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے کہ برا بن مالک حضور سے ملنے کے لیے آئے. بدو تھے، پینڈو تھے، مٹی پڑی ہوئی، لاٹھی ہاتھ سے جڑی ہوئی، بوٹ خراب، کپڑے گرد آلود، صوف کے کپڑے تھے، اونٹ کے بالوں کے بنے ہوا چوگا پہنے، بو آ رہی تھی. اب جو بھی کرو کچھ بڑے سوفسٹیکیٹڈ اصحاب ہوتے ہیں، بڑے فنش میں سفید کپڑے فرگل پہنے ہوئے، اوپر امامے انتہائی رنگا رنگ کے پہنے ہوئے. انہوں نے جب اس کو دیکھا نا بیچارے سادہ سے بندے کو آتے ناک بھون چڑھائی. آپ پتہ نا ناک بھون چڑھانے کے ذرا سا اعتراض کیا کہ دیکھو یار اس بندے کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے
کہ زمانے کے مالک اور بادشاہ کے پاس آ گئے، خدا و زمین و آسمان کے سب سے بڑے انسان کے پاس ہے، یا اس کو منہ دھو لیتے، کوئی جوتوں کو پالش کر دیتے، کوئی کوٹ ہی ٹھیک کر دیتے، کوئی فرگل استوار کر دیتے، تو ان کو ذرا سا کھچاؤ محسوس۔ اور حضور کی فراست عالیہ کا یہ عالم تھا کہ آپ نے وہ محسوس کر لی کہ میرے بڑے اصحاب اس بندو کے بارے میں کچھ شک کا اظہار کریں، تو آپ نے ان کو وارن کیا کہ ہو سکتا کہ میرے پاس وہ لوگ آئیں جو گرد آلود ہوں، جن کے کپڑوں سے بو اٹھتی ہو، جن کا لباس تمہیں پسند نہ آئے، مگر وہ اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کبھی وہ خدا کی قسم اٹھا لیں تو خدا ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ جب لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ درویش تو اس مقام کا ہے، ابو بکر بھی، عمر بھی، علی بھی سارے حیران رہ گئے کہ یہ اس درجے کا عالم ہے، تو پھر حضرت برا بن مالک جب کوئی مشکل پڑتی تھی نا تو مسلمان جاتے تھے کہ برا آج قسم کھاؤ نا۔ تو یہ اس وقت ہوا کہ جب یمامہ کی جنگ میں آخری مارکا رہتا تھا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا خالد بن ولید کی قیادت میں، تو لشکر سارا مل کے ان کے پاس گئے، ان کا برا قسم تو کھانا یار کہ یہ قلعہ تو فتح۔ تو برا نے پتا کیا کہا، تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو مذاق بنا لیا ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج ایک قلعہ فتح ہوگا، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آج شہید ہو جاؤں گا، کہ تم نے اللہ کے رسول کی اس محبت کی بات کو تم نے میرے لیے یار مذاق ہی بنا لیا ہے۔ اور اسی دن یمامہ کا قلعہ فتح ہوا، اور اسی دن سیدنا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ چیزیں اتنی کامن ہیں، صرف ٹائم کے فرق سے آج بھی میرے قرض ہوتے ہیں۔ Wonders of the world are so many. You always be excited to see those things which happen today. اور ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، مگر اس وقت بغیر سبب ہوتے تھے، یا اس کا سارا سبب خدا کے ساتھ اس سودا کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ اب دیکھو خدا کون سی تجارت پسند کرتا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو خدا کی رضا کے لیے جان بیچ دیتے ہیں۔ یہ خرید و فروخت ہے۔ خرید و فروخت یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی رضا کے لیے جان بیچ دیتے ہیں۔ اب ایک اور پوچھو کہ تم کبھی نہیں فراخ دست ہو سکتے، اگر تم تنگ دل ہو تو کبھی فراخ دل نہیں ہو سکتے، اگر تم کمزور ہو تو کبھی کیوں نہیں ہو سکتے جی؟ فرمایا سودا یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کبھی برات دل نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جس سے تمہیں زیادہ محبت ہے۔ یہ ہے سودے خدا کے ساتھ، اس دنیا کے بالکل اپوزٹ یہ وہ سودے ہیں جو بندے اللہ کے ساتھ کرتے۔ ایک دفعہ پتہ کیا ہوا، مسجد نبوی پہ نا کچھ لوگوں نے گلی سڑی کھجوریں لگا دی خیرات کے لیے، لوگ آئیں گے کھا جائیں، بس ہی تپ گئے نا اللہ نے، اتنا غصہ آیا نا، فوراً آیت اتارا، کہا اچھا زندگی میں دوں نا، ماں باپ میں دوں، امانت میں دوں، سفارشات میں قبول کروں، تمہیں حسن کلام میں نے عطا کیا، تمہیں عزت میں نے دی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ممن تنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ ساری چیزیں میں دیتا ہوں بیاد خیر، انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ سب میں دوں، تم بھی کو میں دوں،
اور پھر تم میرے لیے خرچتے ہیں یہ گندی سڑی کھجوریں. سبحان اللہ، کیا بخشش ہے آپ کی، کیا خیرات ہے آپ کی کہ میں تمہیں بہترین چیزیں عطا کروں، تم میرے لیے یہ واحد ترین چیزیں عطا کرو. پھر سمجھا ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، تھوڑا سا بینیفٹ دیا. کہتا ہے نالائق کو، اگر اپنی بہترین چیز مجھے دینے سے تمہارا دل جو ہے ڈرتا ہے، کنجوس ہو جاتا ہے، کم از کم درمیانی چیز دے دو. توہین تو نہ کرو. بری چیز اللہ کے راستے میں دینا توہین مراتب میں آتی ہے. وہ برابر کی چیز دے دو، درمیانی دے دو، قابل قبول شاید ہو نا. جو چیز تمہیں خود پسند نہیں ہے وہ خدا کے راستے میں دے دی. یہ تجارت اللہ کے ساتھ اتنی آسان نہیں ہے، مگر اس اصولی تجارت کے جو بدلے میں جو کچھ ہوتے ہیں وہ بے پناہ ہے، بے پناہ. وہ اتنا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کیا ہے، ایک کلمے کے عوض سمپل سا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. The question is why it is important. یہ کیا مولوی کا کہا وہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ؟ No, the thing is when God gave you artificial intelligence out of all creations on earth, تو اس نے تمہیں ایک کام دیا. اس نے کہا دیکھو خلافت لے لو، تمہیں حکمران بننا ہے بن جاؤ، تم ساری دنیا کے حکمران ہو جاؤ، تمام زندگی کے حکمران ہو جاؤ، تمام معاملات کی سرفرازی تمہیں نصیب ہوگی. مگر ایک شرط ہے کہ زمین پہ وہی جو مستقل و متاع ایک کام میرا بھی کر کے آنا ہے، اور وہ کام چھوٹا سا. یہ نہ کل کوئی آئے کہے کہ جی آئی ایم سوری جی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا. کوئی کہتا ہے جی میں اسکیپٹک ہو گیا، کوئی کہتا ہے میں لاجیکل پازیٹیوسٹ ہو گیا تھا، کوئی کہتا ہے آئی واز اے کمیونسٹ. آپ ڈینائل کے فلسفوں کے قائل ہو گئے. بھائی تم نے کبھی خدا کو جانا بھی؟ آپ ایک اصول دیکھ لو، میں آپ کو شرط کیا کہتا ہوں، یہ اصول آپ دیکھیے گا. جو شخص بھی کسی ایتھیسٹ سے پوچھو تم نے قرآن پڑھا، لارڈ رسل سے پوچھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے، کہتا پتہ کیا کہا؟ Why should I? All gospel truth is alike. یعنی اس نے کہا کہ قرآن بائبل کی طرح ہے. ٹوڈے آپ چلے جاؤ ایک بائبل خریدو، ایک قرآن دیکھ لو. there is only one book on God جس میں اللہ فرسٹ پرسن کی طرح خود بولتا ہے. میں کہتا تھا، اللہ کہتا ہے، اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں خدا خود بولتا ہے. یہ نہیں کہ وہ الہامی کتابیں نہیں ہیں، بائبل الہامی ہے، مگر ایک بات ہے کہ ان کے متعلقین نے ان کی ٹیکسٹ میں اتنے فلاز پیدا کر دیے کہ میں نہیں اسے آن کرتا. بھائی مجھ پہ شہادت پڑھنی ہے، خدا کہتا ہے لوگ میری کتاب سمجھ کے پڑھیں گے تو اس میں سچ ڈھونڈیں گے نا، اس میں سچ ڈھونڈیں گے. میں نہیں ان کو آن کرتا. ہاں اگر تم نے سچ ڈھونڈنا ہے تو پھر اس کتاب سے ڈھونڈنا جسے قرآن حکیم کہتے ہیں، ایک کتاب مبین سے ڈھونڈنا. میں اس کو اون کرتا ہوں، ایوری سنگل ورڈ میں اس کا اون کرتا ہوں. اس لیے اگر کبھی خدا پہ شہادت ڈھونڈنی ہو تو آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لو. جس بات میں شک ہے اسے وہاں سے کلیئر، کیونکہ شک کو اللہ پسند کرتا ہے. پتہ ہے آپ کو، if you are looking for God and you are midway اور آپ کو خیال آ جائے کہ یہ اللہ پہ ہمیں وسوسے بڑے آتے رہے، مگر بات سنو، وسوسہ آنا کوئی قیامت کی بات نہیں ہے. ہم قوت عقلیہ اور قوت وساوس میں پیدا ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ مل گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسے بڑے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول نے کیا کہا؟ تم گنہگار ہو گئے، تم بدکار ہو، تم بیوقوف ہو گئے، تم مسلمان نہیں رہے. یہ نہیں کہا. باب الایمان کی اس پہلی حدیث میں پروردگار عالم کے رسول نے فرمایا اگر ایسا ہے تو عین ایمان ہے.
اگر تمہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں، فرمایا عین ایمان ہے، اور سوچو تو صحیح نا، اللہ کے رسول کے کہنے میں بازار میں تمہیں شیطان ملے گا، مسکرا کے پہلو بدل کے چلا جائے گا، آپ اس کو بلاؤ گے تو تھوڑی بہت یار ہم صحبت تو ہو، ہم نشید تو ٹھہرو، کہ یہاں کوئی کام نہیں میرا، یہاں آلریڈی کام جھوٹ اور کاروبار چل رہا ہے، یہاں کمرشلزم ہے، مجھے کہا دیز آر مائی چلڈرن، وہ تو صاف کہے گا تمہیں بھائی ہر دکاندار جو ہے میرا اپنا ہے، میں تو نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا کہ تم جس جگہ جاؤ گے وہاں بزنس ہو رہی ہوگی، وہاں فتنہ و فساد ہو رہا ہوگا، جھوٹ بولا جا رہا ہوگا، وہاں شیطان کو آپ سے کیا غرض ہے؟ وہ تو بڑا خوش ہوگا کہ میرا کاروبار یہ اسی کا کاروبار ہے، why should it disturb you؟ مگر جب تم غلطی سے نماز کو جاؤ گے نا اس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یہ پاگل آدمی یاد اچھا بنا میرے ساتھ، یہ بے وفائی کر گیا، یہ نماز کو کیوں چلا گیا؟ He was my party. Why he has turned to be God's party؟ وہ پھر آپ کو بہکائے گا، آپ کو فریب نفس میں الجھائے گا، آپ کو بڑی بڑی بھولی باتیں یاد کرائے گا، آپ کو افسانے سنائے گا، آپ کے تمام جبلتوں کو اکسائے گا، آپ کو او مائی گاڈ اس نماز کا فائدہ کیا جس میں اتنا فساد ہو۔ سو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، بار بار قائم رکھو، ایسا نہ ہو کہ اس چانسے میں آ کے کہ your concentration is being lost in نماز چھوڑ نہ جانا۔ نماز کا سب سے بڑا حسن اس کا قائم ہونا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایگزیکٹو آرڈر ہے، نپٹاؤ اور چلتے بڑھو، کسی قسم کی ہمدردی نہیں چاہیے آپ کو اس سے۔ نماز ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، مگر پھر اصلی آرڈر کیا ہے؟ اصلی میں خدا چاہتا ہے کیا ہو گیا؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب تمہارا میرا فراق ہو گیا، میری تمہاری جدائی ہو گئی، تو یار میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے کیوں نہیں یاد کرے؟ یہ دیکھو نا، لوگ کہتے ہیں ہم تسبیح کر رہے ہیں، خدا کو علم ہوگا؟ بھائی جو اللہ نے وعدے کیوں یار آپ اس پہ بھی شبہ کر کیسے مسلمان؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، ہے نا وعدہ؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کیسے کہتے ہو جو تسبیح، اور یہ پروفیسر صاحب اللہ کو سانگما بھی اللہ کو سمجھ رہا ہے، کیا میری تسبیح قبول ہو رہی ہے؟ کیا کو بھائی جب وعدہ اللہ کا لکھا ہوا کتاب میں آیا تو آپ کو شبہ کہیں گے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور یاد کرتے رہو، یاد کرتے رہو، چھوڑ نہ دینا۔ کہتا ہے سب سے اچھے بندے میرے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری یاد میں رہتے ہیں، مجھے مینشن کرتے ہیں۔ اور دوسرے کون سے ہیں؟ اسی کے ساتھ جوائنٹ ہے، ان پڑھ نہیں، پی ایچ ڈی، میڈیکل ڈاکٹر، بڑے بڑے تحقیق والے، وہ دانشمند جن پہ اس دنیا کا قیام ہے، ان کا ذکر کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ وہ محقق جو دنیا کی، وہ جیوگرافسٹ جو دنیا کا نقشہ ماپ رہا، وہ سائنٹسٹ جو کائنات بالا پہ کاسمولوجسٹ غور کر رہا ہے، وہ جو بیماریوں کی دعا دریافت کر رہا ہے، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ ذرا ان پڑھ لوگوں کے بارے میں بھی سن لو کیا کہتا ہے۔ ان الذین، کہ وہ لوگ جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے میری آیات سنی اور ان پہ غور نہ کیا،
ان کی مثال دیتا ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے. Those people who have a blind faith, they are only blind, they have no faith. یہ سن لو، خدا چاہتا ہے کہ اس کے بندے سب سے پڑھے لکھے ہوں، سب سے زیادہ خولف، کیونکہ اللہ کے نزدیک لوگوں کے درجے عبادات پہ نہیں ہے. یہ سن لو، کہیں اس نے نہیں کہا کہ میں نمازوں کی فضیلت والوں کو چنتا ہوں، کہیں نہیں کہا اس نے درجات میں جو زیادہ روزے رکھے ان کو چنتا ہوں. یہ معمول کی 5 رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، آرڈر ہے پورے کرو، 30 روزے رکھ لو، مگر اصل مقصد اس کا ہے کہ میں درجے جو بنا رہا ہوں میں جو نرفعو درجات من نشاء، جس کی چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وفوق کل ذی علم علی، کہ میں نے بہت پڑھ لکھ کے آؤ میرے پاس، اتنا پڑھ لکھ کے آؤ کہ میں کہوں کہ تم میرے علم میں تم لوگ پورا فیض لیا، اٹھایا. یہ جو چھوٹا سا کارخانہ میں نے 3 خرب سیلز کا بنایا تھا، تم نے اسے فل ایکسپلائٹ کیا اور تم نے اس میں پوری انفارمیشن سمیٹی اور کہا کیا اور وہ you have to buy it from God with all the facilities given to you, with all the comforts He has provided to you, all the life, all the age He has given to you for just one question. اور وہ کوشچن ہے اتنا ہدینا السبیلا، میں نے تمام علم و عقل و فہم چاہوں شادی والا جو پیپر دیتے ہیں اس پہ ایک ٹاپ سوال لازم ہے، اس میں ایک پورے پرچے میں فیل ہو، اور باقی اگر آپ پورا پرچہ کر جاؤ تو بھی آپ فیل ہو. یہ امپورٹنٹ نیسسری کوشچن یہ ہے اور وی ہیو ٹو بائی، ورنہ ہم یہ جماعت پاس نہیں کر سکتے. اور وہ یہ ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، ہم نے اسی عقل و معرفت سے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خدا ہے کہ خدا نہیں ہے. جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا زندگی میں نہیں پوچھے گا آپ کو، جو مرضی کرو، جو اون پٹانگ حرکتیں کر سکتے ہو کر لو. جب قبر کے سہارے جاؤ گے نا، قبر کے سہارے، وہ قبر ہے کیا؟ اٹس ویری امپورٹنٹ پلیس. وہ ایک کرنٹین ہے جس سے نکل کر آپ باقی دنیاؤں کو جاؤ گے. وہاں یہ باڈی نہیں چل سکتی، اس لیے باڈی چلتی، یہ باڈی نہیں چل سکتی. کوانٹم یونیورس کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں یو کین ناٹ انٹر دیٹ ایریا ود دس باڈی. ایک فطری بات ہے کہ وہاں بدلنے چاہیے اور بدلے چاہیں گے. جیسے اس دنیا کے لیے یہ بدل موضوع ہے تو وہ یوٹوپیا جو اللہ نے کریٹ کیا ہے جنت کی شکل میں، اس میں بڑے نفیس بدل بہتر بدل جائے. اور اس کے لیے ایک سنو انہوں نے کوڈ ورڈ رکھا ہوا ہے. فرشتے پوچھیں گے بابا آ گئے، بہت عیش کر لی، بڑے شام سے رہے، تم نے سنا 4 پرانے بنائے تھے ادھر، اور بہت اچھے ریسٹورینٹ میں کھانے کھاتے کیا بھائی کمال ہے، تم اپنی فیملی کے سربراہ تھے اور جھوٹے سچے تم ایم پی ایم ایل اے بھی ہو گئے تھے. سنا ایک وزارت بھی پورے کام کر رہا ہے نا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ بتاؤ میرا کام نہیں ہے. من ربوں کا اس دفتر حیات کو سمیٹا کیسے ہے؟ اس قصہ برگمار کو آخر پہنچایا کہاں ہے؟ کون سا میرے لیے فروٹ لائے ہو؟ کون سا اقرار نا اقرار کی کیفیت لے گا؟ من ربوں کا کون تھا تمہارا رب؟ کس نے تمہیں پالا؟ کس نے زندگی دی؟ کس نے تمہیں انجام تک پہنچایا؟ بس بیچارے کوئی کہہ جاتی ہے، کوئی کہہ جاتی ہے 33 کروڑ ہے. ایک آدمی سہارا ہوا تو بچ جائے گا. وہ کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ہوتا ہے محمد رسول اللہ کیوں پوچھا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک
فرمایا جانتے ہو کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ کہ ایمان کا اصل مزہ جانتے ہو کہ کیا ہے؟ اور صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا. فرمایا جس نے مجھے اپنے بال بچے زندگی ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے چاہا اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی اور کسی کو ایمان کا مزہ نہیں آئے گا. جس طرح خدا کی عبادت لا شریک ہے نا، اسی طرح محمد رسول اللہ کی محبت بھی کوئی شریک نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پوچھا، رسول اللہ نے پوچھا اے عمر تم مجھے کتنا چاہتے؟ فرمایا اپنی جان سے کم ہر چیز سے بڑھ کر. فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ آج کے دن کے بعد آپ مجھے دنیا اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ دیں. تو خاتون حضرات یہ اس لیے کہ یہ محبت آپ کو پتہ ہے کیونکہ جی مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے. حضور نے فرمایا تھا مجھے ہند سے خوشبو آتی کہ ہند کا مسلمان محبت رسول میں ڈوبا ہوا تھا. کچھ جعلی پھولوں کی خوشبو نہیں آتی، یہ وہ دلوں کا احساس محبت ہے جو پاکستان کے مسلمانوں میں بڑی شدت سے موجود ہے، جس کی خوشبو مدینے تک چلی جاتی ہے. اور اسی خوشبو کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس علاقے کو بشارت دی جو آپ کا اپنا ہے، جو میرا ہے. ہم مسافر میں بڑی دور چلے جاتے ہیں. علامہ اقبال نے سے لکھا ہے، کہتے ہیں مسلمان بڑا عجیب سی شخصیت ہے. کہتا ہے جب جوان ہوتا ہے نا اچھل کود کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے، روٹی کمانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، فراخی کے خواب دیکھتا ہے، بڑی دور دور چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ ہمارے الاسکا میں بھی رہتے ہوں، کچھ برفدار میں رہتے ہوں، کچھ انٹارکٹیکا میں آباد ہیں، کہیں بھی جانے سے باز نہیں ہوتے. تو یہ اقبال نے شعر لکھا اور اس نے کہا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ چوہا مرغے کہ در صحرائے ہر شام، کہ مسلمان اس پرندے کی طرح ہے کہ صبح گھونسلے سے نکلتا اور بڑی بڑی دور کی فلائٹ لے لیتا ہے. 8 گھنٹے کی انگلینڈ کی فلائٹ ہے، بڑا بول وہاں سے کہ اس سے زیادہ دیکھو 12-18 گھنٹے کی امریکہ کی فلائٹ. تصور میں نہیں آ سکتا بندہ کیوں یہ عذاب سہے، مگر مسلمان سہ لیتا. چوہا مرغے کے در صحرائے ہر شام، اس پرندے کی طرح صحرا میں بڑی دور نکل جاتا ہے، مگر جب شام پڑتی ہے نا پھر اپنے گھونسلے کی فکر کرتا ہے. کو شاید پر فکر آشیانہ، تو پھر اپنے گھر کی فکر کرتا ہے. ہمارے ایمان کا بھی یہ حالت ہے. ایمان خاتون حضرات وہ نہیں جو آپ پیدائش سے لے کے اٹھتے ہو، ایمان وہ ہے جو اختتام تک پہنچتا ہے. اس کے بغیر آپ کو یقین ہے اللہ کے رسول کی دعا سے. اب دیکھو خدا کے رسول کی دعا، یہ تجارت آسان نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو بائی دس. آپ نے اپنے افعال سے، اعمال سے، اخلاق سے ثابت کرنا ہے کہ میں بہتر اور سمجھدار دکاندار رہا، میں نے یہ بیچا، یہ لیا. اور جب قبر کے سرانے پہنچو گے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب ایک خارجی کا خنجر لگا آخری وقت میں، ان کو پتا تھا کہ اب ٹائم کوئی نہیں رہا، تو آپ نے ایک جملہ ہو کہ خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا. یعنی جب تک کوئی منزل آخر تک نہیں پہنچ جا سکتا، متاع حیات لٹ سکتی ہے، خیال لٹ سکتے ہیں، احساس ضائع ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی دعا جو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ مقلب القلوب ثبت قلبی علی دیننا، اے دلوں کے پھیرنے والے رب لمحہ آخر تک ہمارے ایمان سلامت رکھے. اور یہ سب سے بڑی دعا ہے جو بقائے حیات کے لیے اور اگلے جہان کے لیے، اس دنیا کی یہ آخری دعا ہے، اور اس دنیا کے بگننگ کے لیے یہ آخری دعا آپ کو کام آئے کہ یا اللہ ثبت قلبی علی دیننا، اے اللہ جس ایمان پہ ہمیں تم نے رکھا اس پہ قائم رکھنا، اور منزل آخر تک، ٹرانسفرنس کے ٹائم تک ہمیں سلامتی سے پہنچا دیں. وما علینا الا البلاغ. Thank you very much for being very
calmly listening me. Thank you very much.